پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب فرعون رامسس دوئم کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کے والدین کا تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوخابد تھا، جبکہ دینی کتاب انجیل میں ان کا نام عمرام درج ہے۔ عمرام کو عربی زبان میں عمران کہا جاتا ہے، اس لیے اب ہم اپنی اس کتاب میں ان کے نام کا ذکر عمران کے نام سے ہی کریں گے۔ عمران کے والد کا نام کوہاٹ تھا اور ان کی والدہ کا نام مخالیہ تھا۔ عمران کوہاٹ کے ان 4 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے تھے، جن کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے: عمران، اظہار، ہیبرون اور عزیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تعلق بنی اسرائیل قبیلے کے کوہاٹ خاندان سے ہی تھا اور ان کی والدہ کا نام ایارخا تھا، جبکہ دینی کتاب انجیل میں ان کی والدہ کا نام جوچیبٹ درج ہے۔ جوچیبٹ کے والد کا نام لیوی تھا اور ان کی والدہ کے نام کے بارے میں تاریخ کی کتابوں سے علم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قدیم مصری سلطنت کے جنوبی حصے جسے لوئر ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، اس میں واقع ایک شہر گوشن میں 1526 سے 1407 قبل مسیح کے درمیان میں ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے دیگر بہن بھائیوں کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے: مریم بنت عمران، پیدائش گوشن، لوئر ایجپٹ، جنوبی قدیم مصری سلطنت، وفات پران مازندران، ایران، عمر 126 سال۔ ہارون بن عمران، پیدائش گوشن، لوئر ایجپٹ، جنوبی قدیم مصری سلطنت، وفات وادی موسیٰ، معان، اردن، عمر 122 سال۔ موسیٰ بن عمران، پیدائش گوشن، لوئر ایجپٹ، جنوبی قدیم مصری سلطنت، وفات ماؤنٹ نیبو، موآب، ٹرانس اردن۔ فرعون سیٹی اول کا بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم۔ فرعون سیٹی اول کے دور حکومت کے دوران اس کے کاہنوں اور جوتشیوں نے ایک خطرناک پیشگوئی کر دی تھی۔ اس پیشگوئی کے مطابق ان کاہنوں اور جوتشیوں کی دی گئی تاریخوں پر اسرائیلی خاندانوں کے لیے ایک بہت بڑا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا۔ فرعون سیٹی اول کے ان کاہنوں اور جوتشیوں کی طرف سے بتائی جانے والی ایک پیشگوئی کے مطابق قدیم مصری سلطنت کی چند مخصوص تاریخوں میں قدیم مصری سلطنت میں اسرائیلی خاندانوں میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دینے کی تجویز دی گئی تھی، کیونکہ ان کاہنوں اور جوتشیوں کے مطابق ان تاریخوں میں پیدا ہونے والے لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا فرعون سیٹی اول اور اس کی قدیم مصری سلطنت کے اقتدار اور اس کی اپنی زندگی کے لیے مستقبل میں ایک بڑے خطرے کا باعث بننے والا تھا۔ قدیم مصری سلطنت کے سابقہ فرعون بادشاہوں اور ملکاؤں نے کافی عرصہ قبل ہی اسرائیلی قوم کو اپنے زیر عتاب لا کر انہیں اپنا غلام بنا لیا ہوا تھا، جو ان کے لیے اہراموں کی تعمیرات جیسے مشکل ترین کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ فرعون سیٹی اول کا حکم یہ تھا کہ ان کاہنوں اور جوتشیوں کی دی گئی تاریخوں میں اسرائیلی قوم میں پیدا ہونے والے تمام نومولود لڑکوں کو زندہ دریائے نیل میں بہا کر مار دیا جائے۔ اب قدیم مصری سلطنت کے سرکاری عمال اس سرکاری حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کی غرض سے
قدیم مصری سلطنت کے ہر گلی اور محلے میں جانے لگے تھے اور انہیں وہاں سے جو بھی نومولود لڑکے ملتے تھے تو وہ انہیں زبردستی اٹھا کر اپنی ٹرالی میں رکھ لیتے تھے اور پھر فرعون سیٹی اول کے حکم سے اس روز کی شام ہونے تک جمع ہو جانے والے ان تمام نومولود بچوں کو دریائے نیل کے کنارے پر لے جا کر بے رحمی سے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیتے تھے۔ فرعون سیٹی اول کی جانب سے دی گئی انہی تاریخوں کے درمیان ہی عمران اور جوچبٹ کے گھر میں ایک نئے مہمان کی آمد ہوئی جس کا نام انہوں نے موسیٰ رکھا تھا۔ موسیٰ کی پیدائش ہونے پر عمران کا سارا گھرانہ ہی خوش تھا، لیکن جب انہیں فرعون سیٹی اول کے اس حکم نامے کا علم ہوا تو اس گھر کی خوشیوں کو جیسے آگ سی لگ گئی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں بھی ایک لڑکے کی ہی پیدائش ہوئی تھی۔ جس طرح سے فرعون سیٹی اول کے سرکاری عمال ان کے محلے کا چکر لگایا کرتے تھے، اس سے جوچبٹ کو اپنے بیٹے موسیٰ کی سلامتی کی فکر لاحق ہونے لگی تھی اور ان کے دل میں اپنے پیارے بیٹے موسیٰ سے جدائی کا خوف ستانے لگا تھا، اور ساتھ ہی انہیں اب یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کا موسیٰ سے جدائی کا وقت اب قریب آن پہنچا ہے۔ جوچبٹ کو بھی اس بات کا قطعی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنے پیارے بیٹے موسیٰ کو مزید اپنے گھر میں چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھیں، اس لیے جوچبٹ نے ایک ایسی ٹوکری بنانے پر کام شروع کر دیا جو کہ دریائے نیل کے پانی کے اوپر ایک کشتی کی طرح سے تیر سکے اور ڈوب بھی نہ سکے۔ یہ خیال موسیٰ کی والدہ جوچبٹ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا، اور یہ خیال جوچبٹ نے موسیٰ کے والد عمران اور موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اپنے اس ارادے کا اظہار جوچبٹ نے اپنی پیاری بیٹی مریم سے کیا، جو اپنے چھوٹے بھائی موسیٰ سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اپنا سارا دن موسیٰ کے ساتھ کھیلنے میں گزارا کرتی تھی۔ جب مریم نے اپنی والدہ جوچبٹ سے کی یہ بات سنی تو مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی آنکھیں خوف سے اور حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر اس نے خوف سے ڈرتے ہوئے اپنی والدہ سے پوچھا، ماں، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ایک اچھا خیال ہے؟ اگر اس شیرخوار بچے کو کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہم اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس بات پر جوچبٹ نے مریم سے کہا، نہیں مریم، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے بھائی کی ضرور حفاظت کریں گے۔ جوچبٹ کی یہ بات سن کر مریم نیم دلی اور نیم رضامندی کے ساتھ اپنی والدہ جوچبٹ سے متفق ہو گئیں، اور پھر وہ دونوں ماں اور بیٹی مل کر روزانہ رات کو عمران اور ہارون کے سو جانے کے بعد رات کے تیسرے پہر جاگ کر ایک ساتھ مل کر خاموشی اور رازداری کے ساتھ تیزی سے اس ٹوکری کو بننے کے کام میں مصروف ہو جاتی۔ جب اس ٹوکری کی بنائی کا کام مکمل ہو گیا تو جوچبٹ نے اس ٹوکری کی بیرونی سطح پر ایک سیاہ رنگ کا ایک سیال لیسدار مادہ جس کا نام بیٹمن تھا، جو کہ جدید دور کے تارکول کی ایک قدیم شکل ہے، سے مل دیا تاکہ ان کی بنائی ہوئی اس ٹوکری کے باریک سوراخوں میں سے دریائے نیل کا پانی ان کی بنائی ہوئی ٹوکری کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح سے جوچبٹ نے اپنی بنائی ہوئی اس ٹوکری کو واٹر پروف کر دیا تھا اور پھر اسے سکھانے کے لیے تیز دھوپ میں رکھ دیا۔ اس ٹوکری کو سکھانے کے بعد جوچبٹ نے اس ٹوکری میں موسیٰ کے لیے ایک بے حد نرم بستر بچھا دیا جو انہوں نے ایک چھوٹے سے کمبل کو کاٹ کر بنایا تھا، اور اس کے لیے ایک آرام دہ تکیہ اور اس کی کمر کے دونوں اطراف میں گدے رکھ دیے تھے تاکہ بچہ اس ٹوکری میں آرام سے رہ سکے۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو پھر وہ دونوں ماں اور بیٹی ایک اندھیری رات میں دوبارہ اٹھے، اور اس رات جوچبٹ نے موسیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مریم نے اس شاندار ٹوکری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور پھر وہ دونوں خاموشی سے اپنے گھر سے باہر نکل پڑے۔ لیکن جلد ہی ان کا سامنا اس اندھیری رات کے اس پہر فرعون سیٹی اول کے سرکاری اہلکاروں سے ہو گیا، جنہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں ماں اور بیٹی
इस गुप्त अंधेरे से फायदा उठाते हुए वहां से फरार होने में कामयाब हो गईं। जब वो दोनों माँ और बेटी भागते हुए दरिया नील के किनारे पर पहुंच गईं, तो तब उन्होंने सुकून का सांस लिया। इसके बाद जोचेबेट अपने घुटनों के बल दरियाए नील के किनारे की दलदली जमीन पर बैठ गईं और फिर उन्होंने अपनी इस टोकरी का ढक्कन हटाया और उसमें सोते हुए अपने नन्हे प्यारे बेटे मूसा को आराम से लिटा दिया और नन्हे मूसा को कपड़े से ढांप दिया और अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं की झड़ी के साथ गम में डूबी हुई अपनी आंखें बंद की और फिर अपने प्यारे नन्हे बेटे के गालों को चूमा। और उसके बाद जोचेबेट और मरियम ने अपने हाथ नन्हे मूसा की सलामती की दुआ मांगने के लिए उठा दिए। जोचेबेट को यकीन था कि उसका अल्लाह ताला नन्हे मूसा की हिफाजत ज़रूर करेंगे। इसके बाद जोचेबेट ने मूसा की टोकरी का ढक्कन ऊपर से बंद कर दिया और अपनी बेटी मरियम का हाथ पकड़कर उसे कहा, मरियम ठहरो, तुम अपने भाई की देखभाल करना और जब ये टोकरी तैरने लगे तो तुम इस टोकरी के बहाव के रास्ते में इसका पीछा करना, इस पर गहरी नज़र रखना और इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना, क्योंकि मैं अब इस टोकरी को दरिया नील की मौजों के हवाले करने लगी हूँ। जिस पर मरियम ने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ मैं ऐसे ही करूँगी। इसके बाद जोचेबेट ने दोबारा उस टोकरी का ढक्कन उठाया और सोते हुए अपने नन्हे बेटे मूसा को आखिरी मर्तबा नज़र भर कर देखा और फिर उन्होंने इस टोकरी का ढक्कन दोबारा बंद कर दिया और फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटे मूसा को रुखसत करते हुए इस टोकरी को आहिस्ता आहिस्ता दरिया नील के तेज़ बहते हुए पानी में धकेल कर उसकी मौजों के हवाले कर दिया। इसके बाद जोचेबेट रोते हुए तेज़ी से भागते हुए अपने घर की तरफ चली गई ताकि उनके घर का ये राज बरकरार रह सके। इधर मरियम भी बदस्तूर अपने भाई मूसा की टोकरी के पीछे पीछे दरिया नील के किनारों पर उगे हुए सरकंडों के दरमियान दलदली ज़मीन पर भागती हुई जा रही थी, क्योंकि दरिया नील के पानी की तेज़ और पुरतशद्दुद मौजें बार बार उस टोकरी को पानी की सतह से ख़तरनाक अंदाज में उछाल रही थीं, जिससे उस टोकरी के डूबने का ख़तरा पैदा हो रहा था। इसी वजह से मरियम का दिल भी घबरा जाता था कि कहीं दरियाए नील की वो तेज़ और पुरतशद्दुद लहरें इस टोकरी को ही ना उल्टा दें, क्योंकि वो अपने भाई मूसा से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन मरियम जानती थी कि फरिश्ते भी मूसा की टोकरी की हिफाजत कर रहे हैं और वो उसे डूबने नहीं देंगे। इस भागदौड़ में मरियम के पैर भी कीचड़ में लथपथ हो गए और वो दरिया नील के किनारे पर उगे हुए सरकंडों के दरमियान भाग भाग कर अब थक भी गई थी। मरियम अपने करीब से गुजरने वाली कश्तियों में सवार मुसाफिरों पर यह जाहिर कर रही थी कि जैसे वो पानी के साथ कोई खेल खेल रही है। जारी है।